ہاں جی، یہاں بات سمجھنے والی ہے کہ یہ جو دالنما بنی ہوئی ہے اس کو کہتے ہیں جزم۔ یہ جزم جس حرف کے اوپر بھی آتی ہے اس حرف کو کہتے ہیں ساکن۔ اب یہ جزم با کے اوپر آئی ہے تو اس کا نام ہو گیا با ساکن۔ اب یہی جزم واؤ کے اوپر آئی ہے تو اس کا نام ہو گیا واؤ ساکن، اور یہی جزم اب آئی ہے رو کے اوپر تو اس کا نام ہو گیا رو ساکن۔ ٹھیک ہے، دوسری بات یہاں سمجھنے والی ہے کہ یہ جزم جب آئے حروف کلکلا پہ، حروف کلکلا کون کون سے ہیں؟ قوف، او، با، جیم، دال، 5 حروف کلکلا ہیں، یعنی حروف تہجی میں سے 5 حروف ایسے ہیں جن کو حروف کلکلا کہتے ہیں۔ ان 5 حرفوں میں سے کوئی ایک حرف کے اوپر جب یہ جزم آ جاتی ہے، جیسے کہ اب یہ با کے اوپر آئی ہے، با حروف کلکلا میں سے ہے، تو اب یہ با ہو گیا با ساکن۔ اس کو کہیں گے با ساکن، یعنی با ساکن ہے تو با ساکن جب ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یعنی جزم آ گئی حروف کلکلا پہ۔ حروف کلکلا جب ساکن ہو یا حروف کلکلا کو جب ساکن کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر اس کو کیا کرتے ہیں؟ ہلا کے پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہلائیں گے کس طریقے سے؟ میم با زبر مب، کیسے پڑھیں گے؟ مب۔ اگر ہم اس کو کلکلا نہیں کرتے تو پھر ہم نے پڑھا تھا ماب، یعنی کہ سکون کر دیا، لیکن جب یہ ساکن ہونے والا حرف کلکلا میں سے ہو تو پھر اس کو ساکن نہیں کرتے بلکہ اس کو ہلاتے ہیں، یعنی اس حرف کو اس کی جگہ سے ہلانا۔ کیسے؟ ماب۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، انشاءاللہ جہاں ہوں گے ایمان اور صحت کی نعمت سے مالا مال ہوں گے۔ ہاں جی، تو آغاز کرتے ہیں ہم اپنے آج کے سبق کا دعاؤں کے ساتھ، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنا علما، رب زدنا علما، رب زدنا علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں جی، یہ واؤ ہے، اس کے اوپر جو 3 دندوں والی لگی ہوئی ہے اس کا نام شاد ہے۔ یہ شاد جس حرف کے اوپر بھی آتی ہے وہ پچھلے والے حرف کو اس حرف کے ساتھ ملا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ شاد آئی ہے واؤ کے اوپر، اب ہم نے کیا کرنا تھا کہ تا کو واؤ کے ساتھ ملانا تھا جس کے اوپر شاد لگی ہوئی ہے، لیکن اس میں 2 باتیں ہوتی ہیں، یا تو یہاں پہ وقف کر لو یا پھر ایک سانس میں آگے چلے جاؤ، یہ سانس بھی نہ توڑنے پاؤ۔ لیکن ہم نے کیا کیا تھا، یہ ہم نے یہاں پہ وقف کر دیا تھا۔ ٹھیک ہے، جب وقف کر دیتے ہیں وہ پھر پیچھے والا جو حرف ہوتا ہے وہ اس حرف کے ساتھ نہیں ملتا جس کے اوپر شاد لگی ہوتی ہے، پھر جب اگلا حرف پڑھتے ہیں تو پھر وہ شاد نہیں پڑھتے بلکہ جو صرف اوپر زبر زیر پیش جو لگی ہوتی ہے صرف وہی پڑھتے ہیں۔ اب ہم نے واؤ کے اوپر جو شاد لگی ہوئی ہے یہ نہیں پڑھنی ہے بلکہ یہ جو اوپر زبر لگی ہوئی ہے یہ پڑھنی ہے۔ ٹھیک ہے، تو واؤ جو ہوتا ہے یہ عربی کا جو واؤ ہوتا ہے وہ دونوں ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوتا ہے، اور جو اردو کا واؤ ہوتا ہے اسکولوں والا جو واؤ ہوتا ہے تو وہ دانتوں سے ادا ہوتا ہے، اوپر والے دانت اور نیچے والے ہونٹ سے نکلتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم نے عربی کا واؤ پڑھنا ہے تو ہم نے ہونٹوں کی گولائی سے پڑھنا ہے۔ کیسے ہونٹ گول کریں گے؟ واؤ زبر وا، یہ زبر ہے، ٹھیک ہے، واؤ زبر وا۔ ہاں جی، یہ ہے زا، زا کو ہم نے سختی سے ادا کرنا ہے، نرمی سے بالکل نہیں ادا کرنا، تو زا کے اوپر جو لگی ہوئی ہے اس کا نام بھی زبر ہے۔ ٹھیک ہے، زا زبر زا، ٹھیک ہے، وزا، اس طرح زا کی سیٹی کی آواز نکلتی ہے۔ آگے دیکھیں، یہ رو ہے، رو کے اوپر کیا لگی ہوئی ہے؟ زبر۔ رو کے اوپر زبر ہو، رو کے اوپر پیش ہو تو اس رو کو موٹا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی اس رو کو تب بریک کرتے ہیں جب اس رو کے اندر، رو کے نیچے زیر آ جائے۔ اب رو کے اوپر زبر ہے تو اب ہم نے رو کو موٹا کرنا ہے۔ دوسری بات، آگے ہے الف۔
آگے کیا ہے؟ الف ہے. الف سے پہلے اگر زبر ہو، الف سے پہلے اگر زبر ہو تو اس زبر والے حرف کو ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں. اب ہم نے کیا کرنا ہے، رو کے اوپر زبر آئی ہے نا، آگے الف ہے، الف سے پہلے زبر رو کے اوپر ہے. اب ہم نے رو کو ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے. تو کیسے کریں گے؟ رو الف زبر رو، وزارو. کیسے پڑھیں گے؟ وزارو. ہاں جی آگے دیکھیں، یہ با ہے، با کے نیچے لگی ہوئی ہے زیر. آگے یہ یا ہے، یا کے اوپر لگی ہوئی ہے شد. ٹھیک ہے، یہاں ایک بات سمجھنے والی ہے کہ جو شد والا حرف ہوتا ہے وہ 2 بار پڑھا جاتا ہے. کتنی بار؟ 2 بار. پہلی بار تو وہ پڑھا جاتا ہے کہ وہ پچھلے والے حرف کو اس حرف کے ساتھ ملاتے ہیں جس کے اوپر شد لگی ہوتی ہے. اب ہم نے کیا کرنا ہے، پہلے با کو یا کے ساتھ ملانا ہے اس شد کی وجہ سے. اس کے بعد ہم نے یا کے اوپر جو اپنی پیش لگی ہوئی ہے وہ پڑھنی ہے. ٹھیک ہے، شد والا حرف یا ہے نا، اب یا 2 دفعہ پڑھا گیا. پہلے با کو یا کے ساتھ ملاتے ہوئے، پھر یا کی جو اپنا اعراب ہے یعنی کہ زبر زیر پیش جو ہوتی ہے وہ پڑھتے ہیں. تو کیسے پڑھیں گے؟ با یا زیر بیج. ٹھیک ہے، کیسے؟ بیج. آگے یا کے اوپر جو پیش ہے، یا پیش یو، بیجو. ٹھیک ہے، بیجو. وزارو بیجو. ٹھیک ہے، اس کو ہم نے ساتھ ملا کے پڑھنا ہے اچھے طریقے. ہاں جی آگے آ گئی ہے میم. میم ہے، میم کے اوپر کیا لگی ہوئی ہے؟ زبر لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، آگے دیکھیں، یہ با ہے، با کے اوپر جو لگی ہوئی ہے اس کا نام ہے جزم. یہ جو دال نما بنی ہوئی ہے اس کو جزم کہتے ہیں. یہ جزم جس بھی حرف کے اوپر بھی آتی ہے اس حرف کو ساکن کہتے ہیں. اب یہ جزم با کے اوپر آئی ہے تو اس کا نام ہو گیا با ساکن. اچھا یہاں بھی بات سمجھنے والی ہے، یہ جزم جس حرف کے اوپر بھی آتی ہے وہ پچھلے والے حرف کو اس حرف کے ساتھ ملاتے ہیں اس جزم کی وجہ سے. اب یہ جزم با کے اوپر آئی ہے تو اب ہم نے میم کو با کے ساتھ ملانا ہے اس جزم کی وجہ سے. ٹھیک ہو گیا، جہاں بھی جزم ہوگی پچھلے والے حرف کو اس حرف کے ساتھ ملا دیں گے. دوسری بات، یہ جزم اگر آئے حروف کلکرہ پہ، یعنی کہ حروف کلکرہ ہیں قوف، او، با، جیم، دال، 5 حروف کلکلہ ہیں. یہ جزم اگر حروف کلکلہ کے اوپر آئے، ٹھیک ہے، حروف کلکلہ جو یاد کیے ان میں سے کسی ایک حرف کے اوپر بھی آئے تو پھر اس حرف کو ہلا کے پڑھتے ہیں. اب جو ہم نے حروف کلکلہ پڑھے ہیں اس میں ایک حرف با بھی آتا ہے. ٹھیک ہے، با کے اوپر کیا آ گئی؟ جزم. حروف کلکلہ ساکن ہوا کیونکہ یہ جزم جس حرف کے اوپر بھی آتی ہے اس حرف کو ساکن کہتے ہیں. حروف کلکلہ جب ساکن ہوتا ہے، حروف کلکلہ کے اوپر جب یہ جزم آ جاتی ہے تو اس حرف کو ہلا کے پڑھتے ہیں. اب ہم نے میم کو با کے ساتھ ملانا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے با کو ہلانا بھی ہے. تو کیسے پڑھیں گے؟ میم با زبر ماب. کیسے پڑھیں گے؟ ماب. اس طرح ہلا دیا اس کو. آگے دیکھیں، یہ ہے سا. سا کے اوپر کیا لگی ہوئی ہے؟ پیش لگی ہوئی ہے. آگے یہ کیا ہے؟ واو. واو کے اوپر لگی ہوئی ہے جزم. ٹھیک ہے نا، یہ جو دال دعا یہاں پھر جزم آ گئی. اب یہ جزم آئی ہے واو کے اوپر تو اس کا نام ہو گیا واو ساکن. ٹھیک ہے، واو ساکن جو ہوتا ہے، یہ جو حرف بھی ساکن ہو جس کے اوپر بھی جزم آئے تو وہ پچھلے والے کو اس کے ساتھ ملاتے ہیں، جیسا کہ ہم نے میم کو با کے ساتھ ملایا تھا. ٹھیک ہے، اب ہم نے کیا کیا ہے، اب ہم نے سا کو واو کے ساتھ ملانا ہے اس جزم کی وجہ سے، یعنی کہ واو ساکن ہو گیا. اس جزم جس حرف کے اوپر آئے اس کو واو ساکن، یعنی اس کو ساکن کہتے ہیں. اب یہ جزم واو کے اوپر آئی ہے تو یہ واو ساکن ہوا. اب ہم نے کیا کرنا ہے، سا کو واو ساکن کے ساتھ ملانا ہے. دوسری بات، جب ہو واو ساکن، جیسے کہ اب واو ساکن ہے نا، اگر ہو واو ساکن اور اس سے پہلے ہو پیش، واو ساکن اور اس سے پہلے کیا ہے؟ پیش، تو پیش والے حرف کو پھر واو ساکن کے ساتھ ملاتے ہوئے ایک الف کے برابر لمبا بھی کرنا ہے. کیسے لمبا کریں گے؟ سا واو پیش سو ماب سو. ٹھیک ہے، یہ سا ہے، سا کے اوپر کیا لگی ہوئی ہے؟ زبر. سا زبر سا ماب سو سا. یہ سا ہے، یہ سیٹی والا بالکل نہیں پڑھنا، اس کو سا بالکل نہیں کہنا، اس کو سا. زبان کی جو نوک ہے اوپر والے دانت اور نیچے والے دانتوں کے درمیان ہلکی سی باہر آئے گی، پھر اس کو ادا کرنا ہے. کیسے؟ ماب سو سا.
یہ ہے تا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ گول تا۔ گول تا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس کے تا کے ساتھ ساتھ ہا بھی ہو، لیکن پڑھنے میں صرف تا آتا ہے اور وقف کرنے میں ہا آتا ہے، تا نہیں آتا۔ ہاں جی، تا کے اوپر کیا لگی ہوئی ہے؟ تنوین۔ اب تنوین کس کو کہتے ہیں؟ دو زبر ہوں، دو زیر ہوں یا دو پیش ہوں۔ اب یہ دو پیش ہے نا، ایک ادھر والی پیش ہے اور ایک ادھر والی پیش ہے۔ اب دو پیش ہوں تو دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تنوین ہمیں جہاں بھی آئے نظر تو ہم نے اگلے حرف کو دیکھنا ہے کہ اگلا حرف ہے کون سا، یعنی کہ ہم نے حروف ہلکی کا دھیان کرنا ہے تنوین کے بعد۔ اگر تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے کوئی ایک حرف آ جائے یا لام اور را میں سے کوئی ایک حرف آ جائے تو پھر ہم نے تنوین پہ غنہ نہیں کرنا، بغیر غنے کے اظہار کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اب جو ہم نے حروف ہلکی یاد کیے ہوئے ہیں اس میں سے ایک حرف حمزہ بھی آتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب حمزہ حروف ہلکی میں سے ہے، اب ہم نے تنوین پہ غنہ نہیں کرنا، بغیر غنے کے اظہار کے ساتھ ہم نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ کیسے پڑھیں گے؟ تا دو پیش تن، ٹھیک ہے؟ مبسوساتن۔ ہاں جی، آگے ہے وقف۔ وقف کی صورت میں جو گول تا ہوتی ہے اس کو ہٹا دیتے ہیں، تا کو ہٹا دیتے ہیں۔ وقف کی صورت میں پیچھے رہ جاتا ہے ہا۔ ایک اور بات، وقف کی صورت میں جو آخر والا حرف ہوتا ہے اس کو کر دیتے ہیں ساکن، اگر وہ ساکن نہ ہو۔ ساکن مطلب جس کے اوپر یہ جزم ہو، اگر وہ آخر والا حرف اس جزم والا ہے تو پھر تو ہم کہیں گے کہ وہ ہے ہی ساکن، ٹھیک ہے؟ اگر تو وہ ساکن نہ ہو تو پھر ہم نے وقف کی صورت میں اس آخر والے حرف کو خود ساکن کرنا ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ وقف کی صورت میں تا کو تو ہٹا دینا ہے، پیچھے رہ جائے گا ہاتھ۔ اب ہم نے ہا کی آواز نکالنی ہے ساکن کرتے ہوئے، تو کیسے پڑھیں گے؟ آگے وقف مبسوسہ، مبسوسہ۔ ہاں جی، یہاں پہ ہم نے کیا کیا؟ مکمل آیت کا ہم نے کر لیا ہے توڑ۔ تو اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس مکمل آیت کا کرنا ہے اب ہم نے جوڑ، یعنی کہ روانگی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تو روانگی کے ساتھ پڑھنے کے لیے سب سے پہلے ہم اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں گے، ویسے ہی جس طرح ہم نے آیت کو روانگی کے ساتھ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورۃ الغاشیہ، مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وزرابی مبثوثہ، وزرابی مبثوثہ۔